چند سالہ زندگانی کے لیے ہمیں بے پناہ علوم کی ضرورت ہے اور بے پناہ وسائل کی ضرورت ہے اور بے پناہ شعور کی ضرورت ہے کہ ان وسائل کو جمع کیسے کیا جائے، ان کو خرچ کیسے، ان سے استفادہ کیسے کیا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں یا اپنے بعد میں آنے والوں تک قائم کیسے رکھا جائے۔ کیا یہ سارا کچھ ہم نہیں کرتے؟ آپ ایک کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو اپنے علم کے ذریعے، اپنی عقل و خرد کے ذریعے بہترین جائز وسائل اختیار کرتا ہے اور اپنے پیچھے والوں کے لیے بھی چھوڑ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا کامیاب آدمی تھا، زندگی میں بھی کامیاب رہا، خاندان کو بھی کامیاب کر گیا۔ لیکن کیا ہماری ذمہ داری صرف اپنا وجود اور خاندان ہے یا ہمارے اندر روح بھی ہے؟ اس کی بھی ضروریات ہے، اس کے لیے بھی کوئی علم چاہیے، دانش چاہیے، شعور چاہیے جو متعین کرے کہ اس کو بھوک کس چیز کی لگتی ہے، پیاس کیسے لگتی ہے، یہ صحت مند کس سے رہتی ہے، بیمار کس سے ہوتی ہے، کیونکہ دائمی زندگی کا مدار جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ اب اس کا علم کہاں سے آئے؟ فرمایا سراجم منیرا، ہم نے آپ کو روشنیاں بکھیرنے والا چراغ، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، یعنی ہر دل کو دل کی انتہائی گہرائی میں جو وہ لطیفہ ربانی ہے اسے روشن کرنے والا ہم نے آپ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روشنیاں کیسے بٹی اور کس انداز سے بٹی؟ کیا بابرکت وجود مسعود عالی تھا کہ بعثت عالی کے بعد جو شخص، مرد عورت، بچہ بوڑھا، عالم جاہل، امیر مفلس، بادشاہ فقیر، ایمان کی جس کی نظر حضور پر پڑ گئی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑ گئی وہ صحابی ہو گئے۔ صحابیت کیا ہے؟ اصطلاحاً تو صحبت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی محفل میں جسے حاضری نصیب ہو گئی صحابی ہو گیا، صحبت یافتہ۔ لیکن صحابیت ایک شرعی منصب ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہم اتنا تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کا اس پر بہت کرم ہے، اسے اللہ کے قرب کے منازل حاصل ہیں، ہم اسے ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ساری کائنات جتنے لوگ بستے ہیں یا جتنے بسیں گے یا جتنے گزر چکے ہیں سارے ولی ہو جائیں، ان کے سارے مراتب جمع کیے جائیں تو تبع تابعین کی خاک پاک کو پہنچیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے مجاہدے کیے، عمریں بسر کی، راتیں بسر کی، چلے لگائے، اللہ کی کتابیں حفظ کی، اللہ کے نام کا رات دن ذکر کیا۔ یہ تو مفت میں تو یہ نعمتیں نہیں ملتی، لیکن اب سب کی ولایت کو جمع کر کے ہم ایک مینار بناتے چلے جائیں تو یہ تبع تابعین کے قدموں کو جا کر چھوئے گا، وہاں سے منازل تبع تابعین کے شروع ہوں گے۔ جہاں ان کے منازل ختم ہوں گے وہاں سے تابعین کے شروع ہوں گے، جہاں تابعین کے ختم ہوں گے وہاں جا کر صحابہ کے منازل کی ابتدا ہوگی۔ اب کون کہاں تک پہنچا وہ ہم نہیں جانتے۔ صحابی بننے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت تھی؟ وہ کسی نے کہا تھا منسی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچ رہا ہوں، دل کے ٹکڑے بیچنا چاہتا ہوں، کوئی لینا، کوئی گاہک، کوئی خریدار، بے گفتہ قیمتش۔ کسی نے پوچھا نعرے لگا رہے ہو، بیچ رہے ہو، قیمت بھی تو بتاؤ کیا لوگے؟ بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ۔ میں نے عرض کیا کہ ایک نگاہ بہت قیمتی دولت ہے پر ایک نگاہ پہ نچھاور کر دوں گا۔ بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہ۔ اس نے کہا یار مانگا مول کب ملتا ہے، کچھ قیمت کم زیادہ کرو، کچھ گھٹاؤ۔ تو میں نے کہا زندگی میں ایک نگاہ سے۔ یہ سودا تھا وہاں کہ زندگی میں ایک نگاہ نصیب ہو گئی محمد الرسول اللہ کی، یا آدمی کی اپنی نگاہ حضور کے وجود باوجود پر پڑ گئی تو وہ صحابی ہو گیا، سارے منازل طے ہو گئے۔
سارے وجود کا ذرا ذرا روشن ہو گیا، دل کی کوٹھڑی میں تجلیات باری آ گئی اور وجود کے سیل ذاکر ہو گئے۔ ایک آدمی کے وجود میں آج کی سائنس کہتی ہے ہر بندے کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، ہر بندے کے وجود میں 10 کھرب سیل ہے۔ 6 ارب آبادی ہے پوری دنیا کی انسانوں کی، اور 10 کھرب سیل ہیں ہر وجود میں۔ کوئی چھوٹا وجود ہے تو سیل چھوٹے ہیں، کوئی بڑا وجود ہے تو سیل بڑے ہیں، لیکن ہر انسان کے 10 کھرب سیل ہیں۔ جب یہ دل آباد ہوتا ہے تو یہ دھڑکتا ایک بار ہے اور وجود سے 10 کھرب بار اللہ کا نام نکلتا ہے۔ اس بدن کو جسے جہاں سے کھولو خون نکلتا ہے، وجود ناپاک، کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، وضو فاسد کر دیتا ہے، اس وجود کو جس میں پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں لپٹی پڑی ہیں، لیکن رخ مصطفیٰ نے اسے وہ تاب دی کہ جب اس کا ہر سیل ذاکر ہوتا ہے تو سانس ایک دفعہ آتی ہے اور ذکر الہی 10 کھرب بار ایک وجود سے ہوتا ہے۔ سراجم منیرہ، یہ کس کی روشنیاں ہیں؟ اسی سراج منیر کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کب تک رہیں گی؟ جب تک معمور عالم قائم ہے تب تک بھی رہیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی وہ تب بھی رہیں گی، اور اللہ کی جنت میں پہنچ کر اور بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوگی۔ ہم ساری عمر سودے کرتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر راستے دیکھتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر ہیلے کرتے رہتے ہیں، مختلف وسائل، مختلف ذرائع، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں صرف وجود کو پالنے کے لیے۔ کبھی تو یہ بھی کوئی تلاش کرے، کبھی تو ہمیں یہ فکر بھی دامنگیر ہو، کبھی تو ہم اس شمع منیر کی روشنیاں بھی تو حاصل کریں، کبھی یہ بتانے سے نہیں آتی۔ بتانے سے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، چونکہ یہ کیفیات ہیں، یہ جب وارد ہوتی ہیں تو ان کی لذت کا پتہ چلتا ہے۔ لذت میں نشناسی بخدا تا نہ چشی، اس کی لذت تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پی نہ جائے، جب تک یہ تعلق محمد الرسول اللہ سے قائم نہ ہو جائے، جب یہ دل کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو جائے، جب یہ خود روشن نہ ہو جائے۔ جب یہ روشن ہوتا ہے پھر عجیب بات ہے کہ یہ سمع و بصارت جو ساری زندگی ہمیں صرف دنیا کے حقائق بتاتے رہتے ہیں، حصول دنیا کے طریقے بتاتے رہتے ہیں، جب دل کی روشنی ان کے ساتھ آتی ہے، جب فواد میں برکات نبوی آتے ہیں تو ان کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں یار یہ جو طریقہ تو اپنا رہا ہے اس سے پیسے تو آئیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہی سمع و بصارت کہتے ہیں کہ اس طرف نظر نہ اٹھا، یہ جائز نہیں ہے۔ دماغ کو کہتے ہیں یہ نہ سوچ، یہ حلال نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کو کہتے ہیں یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں ہے، اس میں اللہ کریم ناراض ہو جائے گا۔ یہ تب ہوتا ہے، یہ پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں، تب ہوتے ہیں جب معرفت الہی سے سینہ منفر ہوتا ہے، اور یہ کروڑوں مخلوق، اربوں مخلوق بعثت عالی سے لے کر آج تک جو گزر چکی اور آج سے قیامت تک جو گزرے گی، ان سب کے دلوں کو پوری طرح منور کرنے کی طاقت اور مرکز کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی بعثت عالی کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ آپ کون کون سا پہلو تلاش کریں گے، کون کون سی سمتیں دیکھیں گے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا نہ حسنش غایت دارد نہ سعدی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارد نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ نہ ان کی حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ میرے پاس اتنے الفاظ ہیں کہ میں اسے سمیٹ سکوں۔ جیسے استسقاء کا مریض لبے دریا بھی پیاسا مر جاتا ہے، حالانکہ دریا ویسے ہی بھرا ہوا بہ رہا ہو۔
دریا کی حد نہیں ہوتی اس کی پیاس کے مقابلے میں، لیکن وہ ایسا مریض ہے کہ وہ پیاسا مر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے کتنے پہلو کوئی دیکھے گا، ایک نشست میں ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے کس قدر قوت، کتنی روشنی اور کتنی طاقت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جہاں طلب پیدا ہو جائے، شرط یہ رکھی ہے، اللہ کریم نے یہ شرط رکھی ہے، یادی الیہ من ینیب، جس کے دل میں جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، مجھے حضور کی طرف جانا ہے، فرمایا میں اس کے رسائی تک کے انتظامات کا ذمہ دار ہوں۔ یہدی الیہ، اپنے تک پہنچا دیتا ہے جس کے دل میں خلوص دل سے انابت اور طلب پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائی، بہت کم آئی دنیا، ہم نے بہت تماشے دیکھے، بہت تماشے کیے، یہ طلب بھی پیدا کر کے یہ تجربہ بھی کر لو کہ ایک فقیر نے یہ کہا تھا، ذرا میں بھی اس تلاش میں نکلتا ہوں، دیکھیں اللہ آپ کو پہنچاتا ہے کہ نہیں، دیکھیں برکات نبوت کا کمال کیا ہے، اور دیکھیں کہ بعثت عالی سے انسانیت کو کیا ملا، انسانوں کو انسان بنا گئے۔ ایسے بھی تو بہت لوگ ہیں جنہوں نے عہد عالی میں بھی انکار کر دیا تھا اور کفر پر مرے، اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے حبیب تک رسائی حاصل نہیں کی، اولئک کالانعام، تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، انعام کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، گیدڑ ہے، ریچھ ہے، شیر ہیں، جانور ہیں، گائے بیل ہیں، اونٹ بھیڑے ہیں، یہ جانور ہیں۔ یا اللہ، ان کی شکلیں بھی انسانی ہیں، رہے بھی انسانوں، فرمایا انہوں نے کام جانوروں کا ہی کیا ہے کہ گھاس سبز تلاش کی، چر کے پیٹ بھر لیا، پتہ نہیں اپنی ہے پرائی ہے، بچے پیدا کیے، انہیں پال لیا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے۔ اکبر الہآبادی مرحوم نے فرمایا تھا کہ کیا کہیں احباب، کیا کار ہے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی سادہ سی زندگی انہوں نے گزاری جو ایک چوپایا، ایک جانور بھی گزار لیتا ہے کہ کیا کہیں احباب، کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو انسان وہ تخلیق نہیں ہے اللہ کی جو جانور کی طرح زندگی بسر کر کے مر جائے۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے ابد الآباد رہنا ہے، اور جس کی زندگی کا ایک ایک نفس تاریخ پر رقم کرتا جائے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو اللہ کریم اس ملک کی سیاست کو بھی شر سے پاک کرے۔ اللہ کریم ہم رہنے والے اس ملک کے باسیوں کے دلوں کو روشن کرے، اور اللہ کریم ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس پر حق، انصاف اور اسلام کی حکومت بھی قائم ہوگی۔ دیکھے گا کون، یہ رب جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔